گھوڑے دوڑتے رہے، ان کی رفتار نہ جانے کیا تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جلال آباد کے آثار نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ نواب صاحب ہماری تلاش کرائیں گے، چنانچہ ہم رکنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر ہم اتنی دور نکل آئے کہ دوسرے گھوڑے ایک دن میں بھی وہ فاصلہ طے نہ کر سکیں۔ پہاڑی علاقہ تھا، چاروں طرف بھوری چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک اونچی چٹان جو سائبان کی طرح پھیلی ہوئی تھی، اس کے نیچے ہم نے گھوڑے روک دیے اور طالوت گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر مزمحل سی مسکراہٹ تھی۔ کیسی رہی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گھوڑے سے میں بھی نیچے اتر آیا۔ بہت عمدہ۔ ہاں یار، کب تک ان لوگوں پر مسلط رہتے؟ بوا انہیں خط دے دیں گی، چند روز وہ پریشان رہیں گے، پھر بھول جائیں گے، اور ہمیں بھی دل سے یہ سب کچھ نکال دینا چاہیے۔ ابھی تو دنیا بہت وسیع ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو دل کے قریب آئیں گے۔ درست کہتے ہو، میں نے گردن ہلا دی۔ بیٹھو، بھوک لگ رہی ہے۔ طالوت چٹان سے کمر ٹکا کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگ رہی ہے۔ بہت اداس ہو؟ طالوت مسکرایا۔ قدرتی بات ہے۔ چھوڑو، وہ لوگ مطمئن ہیں، ہم بھی مطمئن ہو ہی جائیں گے۔ اب یہ سوچو کہ آئندہ کیا پروگرام ہے۔ تمہارے 2 پروگرام تھے، میں نے اسے یاد دلا دیا۔ ایک تو وہ آزاد ریاستوں کی طرف جانے کا، اور دوسرا وہ جس کے بارے میں تم نے کہا تھا، کیا نام لیا تھا تم نے اس کا؟ فلم انڈسٹری۔ ہاں یار، مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ تفصیل تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس ایک مصنوعی دنیا ہے جہاں کی ہر بات انوکھی ہے، غم، خوشی، محبت، سب کچھ مصنوعی۔ اسے آرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اجنبی اس کی چمک دمک سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ جدید نسل کے نوجوان دل اس کی آرزو میں لیے دھڑکتے ہیں۔ بڑے انوکھے کردار ملتے ہیں وہاں۔ ارے تو پھر دیر کس بات کی ہے عارف؟ ہاں، ایک بات اور ہے۔ وہ بھی بتا دو، میں نے کہا۔ یار، یہاں نواب جلال الدین کے محل میں تو ہر چیز تبرک ہو کر رہ گئی تھی۔ نصرت اور روحی دل دونوں ہاتھوں میں لیے پھر رہی تھی، مگر ہمارے لیے وہ شجر ممنوعہ تھی۔ ہاں طالوت، اس جہاں میں لاکھوں کردار بکھرے ہوئے ہیں، ہر قسم کے لوگ بآسانی مل جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے دل کیوں دکھائے جائیں جو غم نا آشنا ہوں؟ ٹھیک ہے، مجھے تم سے اتفاق ہے، طالوت نے جواب دیا، اور ہم دونوں کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ چلیں گے، وہیں چلیں گے، لیکن کب، کس طرح؟ میں یہی سوچ رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے جہاں چاہو چل سکتے ہیں، لیکن بس صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم بات پوری بھی نہ کر پائے تھے کہ دور سے کسی کار کے انجن کی آواز سنائی دی اور ہم چونک پڑے۔ اوہ، کوئی آ رہا ہے۔ ہاں، کار کی آواز ہے، طالوت نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے چٹان پر چڑھ کر دیکھا اور پھر ایک دم بول پڑا، اوہ عارف، میرا خیال ہے ٹھن گئی ہے۔ 2 گھوڑے سوار آپس میں الجھ گئے ہیں۔ میں بھی چٹان پر چڑھ گیا، لیکن دوسری طرف دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ابھی ہم لوگ فلم انڈسٹری کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے اور وہی ہمارے سامنے آ گئی۔ یقیناً یہ کوئی فلم یونٹ ہی تھا جو شوٹنگ پر آیا ہوا تھا۔ ایک بڑی جیپ پر کیمرہ نصب تھا اور سامنے پہاڑیوں کے درمیان 2 گھوڑے سوار تلوار بازی کر رہے تھے۔ ان میں ایک سیاہ رنگ کے چست لباس میں تھا اور دوسرا پولیس کی وردی میں۔ طالوت، میں چیخ پڑا، چلیں، لیکن یہ کار پر جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں میں بیچ بچاؤ کیوں نہیں کراتے؟ ارے یہ شوٹنگ ہو رہی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تو تلوار بازی کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ یعنی وہی جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے؟ ہاں، لیکن یہ فلم انڈسٹری یہاں کیسے آ گئی؟ اوہ طالوت، اگر تم فلم دیکھ لیتے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی۔ دراصل فلم میں ایک کہانی ہوتی ہے جس میں مختلف کردار ہوتے ہیں، مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ سکرین پر پیش کرنے سے پہلے ان کی شوٹنگ ہوتی ہے، تب اسے مکمل کر کے پردہ سیمی پر پیش کیا جاتا ہے۔ بات اپنی کھوپڑی سے باہر ہے، کیا ان لوگوں پر تمہارے دیش کا قانون لاگو نہیں ہوتا؟ اگر ان میں سے کوئی مر جائے؟ کوئی نہیں مرتا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے کیوں بکواس کرتے ہو؟ دیکھو، اس کا کام ہو گیا، طالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور مجھے زوردار ہنسی آ گئی۔ ایک کردار گھوڑے سے گر پڑا تھا اور اس شاٹ کے ساتھ ہی کیمرہ شاید بند ہو گیا تھا۔ جیپ سے چند لوگ نیچے اتر آئے اور پھر وہ فیتے سے زمین ناپنے لگے۔ لڑنے والے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ لا حول ولا قوت، نہ جانے کیا تماشا ہو رہا ہے۔ آؤ اس تماشے کو قریب سے دیکھیں، میں نے کہا، لیکن اسی وقت طالوت نے میرا شانہ دبایا اور میں چونک پڑا۔ وہ دیکھو، وہ آہستہ سے بولا،
اور میں نے دیکھا جیپ سے ایک لڑکی نیچے اتر آئی تھی، وہ بھی کاسٹیوم پہنے ہوئے تھی۔ گھوڑے سے گرنے والا پھر اسی طرح گر پڑا اور سیاہ لباس والا گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیپ تیار ہو گئی، کیمرہ سٹارٹ ہو گیا، لڑکی درمیان میں آ گئی تھی، کلیپ دیا گیا اور گھوڑے سوار نے گھوڑا دوڑا دیا، اور پھر اس نے بھاگتے ہوئے اس لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ گھوڑا دوڑنے لگا، لڑکی چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، بچاؤ۔ او گڑبڑ ہو گئی، اس کی ایسی تیسی میری موجودگی میں لے کر نکل جائے۔ اور اس سے قبل کہ میں طالوت سے کچھ کہتا، اس نے چٹان سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ گھوڑے کی پشت پر تھا، اور تیسرے لمحے گھوڑا طوفانی رفتار سے سیاہ لباس والے کی طرف دوڑنے لگا۔ جیپ بدستور دوڑ رہی تھی اور کیمرہ اپنا کام کر رہا تھا۔ میں بھی جلدی سے چٹان سے نیچے آیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر طالوت کے پیچھے دوڑ پڑا۔ مروا دیا تھا اس بے وقوف نے۔ طالوت گھوڑے سوار کے برابر پہنچ چکا تھا، اور پھر اس نے گھوڑے سوار کی کمر میں ہاتھ ڈالا، دوسرے ہاتھ سے اس نے لڑکی کو پکڑ لیا تھا، اور پھر گھوڑ سوار کو گھوڑے سے نیچے پھینک دیا گیا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ اگر اس کی ایک آدھ ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی ہوگی تو کباڑا ہی ہو جائے گا۔ لڑکی اب طالوت کے گھوڑے پر تھی اور اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف جیپ پر شور ہونے لگا تھا، اور پھر جیپ تیز رفتاری سے طالوت کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اپنا گھوڑا روک لیا تھا، میں بھی قریب پہنچ رہا تھا۔ بڑی مشکل آ پڑی تھی، یقیناً ان لوگوں سے الجھنا پڑے گا۔ لڑکی طالوت کی گرفت سے نکل کر نیچے اتر گئی۔ وہ خوف زدہ انداز میں چیخ رہی تھی، اور طالوت ہونکوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ جیپ پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ اتر پڑے۔ پکڑ لو، جانے نہ پائے، مارو مارو، ایک پھٹی ہوئی آواز ابھری، اور 3-4 آدمی طالوت کی طرف دوڑے۔ رک جاؤ، کیا بدتمیزی ہے، میں دھاڑا، اور وہ اب میری طرف دیکھنے لگے۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ کیا گڑبڑ تھی؟ یاد رکھو ہمارے پاس پستول ہیں، نیچے اترنے والوں میں سے ایک نے کہا، اور سچ مچ اس نے پستول نکال لیا۔ میں بھی گھوڑے سے اتر پڑا تھا، اور پھر میں نے طالوت کو اشارہ کیا۔ اس وقت اس کی حالت قابل دید تھی۔ اس کے خیال میں ان سب کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ الٹے اس پر بگڑ رہے تھے۔ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے دوستو، کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ ہوش و حواس قائم رکھو، ورنہ اگر رانا صاحب کو غصہ آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، میں نے کہا۔ مگر یہ مس روشیلا کو لے کر بھاگ رہے تھے، ایک آدمی نے احتجاج کیا۔ بھاگ نہیں رہے تھے، بلکہ اپنی دانست میں انہوں نے ان کی جان بچائی تھی۔ دراصل رانا صاحب کو اگر غصہ آ گیا تو تمہارا سامان الگ چھین لیا جائے گا اور بند الگ کر دیے جاؤ گے، اس لیے تسلی سے بات سنو اور سمجھ لو کہ معاملہ کیا تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ رانا صاحب کون ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کسی قدر نرم پڑتے ہوئے کہا۔ رانا عزیز الدین، یہ پورا علاقہ انہی کی ملکیت ہے، ارب پتی ہیں، ارب پتی، میں ان کا سیکرٹری ہوں۔ اوہ! دوسرے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گردن ہلانے لگے۔ مگر قصہ کیا تھا صاحب؟ رانا صاحب کی پرورش ایک پہاڑی علاقے میں ہوئی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی فلم نہیں دیکھی، اس لیے وہ فلم کی شوٹنگ سے بھی ناواقف ہیں۔ ہم لوگ ادھر سے گزر رہے تھے کہ رانا صاحب نے آپ کی ہیروئن کی چیخوں کی آوازیں سنی، چنانچہ وہ سمجھے کہ کوئی بدماش لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ پھر آپ سوچئے وہ کیسے رک سکتے تھے؟ میں نے کہا، اور مس روشیلا ہنس پڑی۔ مس روشیلا ہنسی تو دوسرے لوگ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ چنانچہ چاروں طرف کہے گونج اٹھے۔ ارے اس بہادر کو تو دیکھو، اس کی کمر کی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو، روشیلا نے کہا، اور سب لوگ اس سیاہ پوش کی طرف متوجہ ہو گئے جو ابھی تک زمین پر چت پڑا تھا اور اس کا گھوڑا قریب ہی گھاس تلاش کر رہا تھا۔ 2 آدمی اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سارا ٹائم کھوٹی کر دیا۔ ارے دیکھو، بابو خان کو چوٹ تو نہیں آیا؟ شارٹ رہ جائے گا یار، بوڑھے آدمی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری شامت ہی آ گئی ہے۔ ارے رانا صاحب بگڑ گئے تو اچھا نہ ہوگا۔ پہلے تو یہ کہ تم نے ان کی اجازت کے بغیر اس علاقے میں شوٹنگ ہی کیوں کی؟ رانا صاحب تمہارے یونٹ کو سامان سمیت خرید سکتے ہیں، اگر انہیں غصہ آ گیا تو 10-20 فلمیں بنا ڈالیں گے۔ 2-4 کروڑ خرچ کر لینا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ارے تم کائے کو بوم مارتا سیٹھ روئی والا، بس اب باقی شوٹنگ کل ہوئے گا۔ اٹھاؤ ٹام ٹباڑا، ایک درمیانی عمر کے آدمی نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر ہماری طرف رخ کرتے ہوئے بولا، معاف کر دو صاحب، سیٹھ کا مگج خراب ہے۔ آئیے رانا صاحب ہمارے کیمپ تک چلیے، ہم آپ کو فلم کے بارے میں بتائیں گا۔
ہم اس فلم کا ڈائریکٹر ہے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کام کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ طالوت بھی گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آئیے رانا صاحب، واقعی بڑا دلچسپ حادثہ ہوا ہے، آئیے۔ مس روشیلا نے طالوت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میری بکواس کام کر گئی تھی، وہ لوگ طالوت سے مرعوب ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ موٹی مرغی کی تلاش ہوتی ہے۔ پھر ہمارے شاندار گھوڑے ہمارے بیان کی تصدیق کر رہے تھے، اسی وقت وہ دونوں آدمی واپس آ گئے جو شیر دل سیاہ پوش کو دیکھنے گئے تھے۔ بابو خان بے ہوش ہو گیا ہے سیٹھ۔ ارے ارے، اسے اٹھا کر جیپ میں ڈال دو، وہ ہے بھی نازک مزاج، ڈائریکٹر نے کہا، اور پھر ہم لوگوں کی طرف رخ کر کے بولا، آپ لوگ آئیے، ہم کیمپ چلتے ہیں۔ میں بھی گھوڑے پر ہی چلوں گی رانا صاحب، کیا آپ کا گھوڑا میرا وزن سنبھال سکتا ہے؟ روشیلا نے مسکراتے ہوئے طالوت کو دیکھا۔ اس وقت اس کی حیثیت ایک بے وقوف مالدار کی سی ہو گئی تھی، لیکن اب طالوت بھی فارم میں آ گیا تھا۔ وہ لپک کر گھوڑے پر سوار ہوا اور روشیلا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ روشیلا طالوت کے سینے سے پشت لگا کر بیٹھ گئی، اور میں نے بھی ڈائریکٹر کو اپنے گھوڑے پر سوار کروا لیا۔ کیمپ میں آ جاؤ سیٹھ، آج شوٹنگ ختم، ڈائریکٹر نے کہا، اور سیٹھ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ لیکن جب مس روشیلا ہی کام کرنے پر رضامند نہیں تھی تو پھر اور کون کام کر سکتا تھا؟ ہمارے گھوڑے کیمپ کی طرف دوڑنے لگے۔ طالوت کے مزے آ گئے تھے، اور اب یقینی طور پر نئے اور دلچسپ ہنگامے جنم لینے والے تھے۔ بھانت بھانت کے جانور موجود تھے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ خصوصیت کا حامل، لیکن روشیلا جس کی طرف مائل ہو، اس کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر فلم ڈائریکٹر کو معلوم ہو چکا تھا کہ نواب رانا عزیز الدین ارب پتی ہیں، اور اگر انہیں غصہ آ گیا تو 10-20 فلمیں بنا ڈالیں گے۔ 10-20 فلموں کا نام سن کر ڈائریکٹر کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ اس سے عمدہ پارٹی کون سی مل سکتی تھی؟ بس کسی طرح فلم بنانے پر راضی ہو جائے، لطف آ جائے گا۔ اور اس کے لیے اس نے روشیلا کو پھانسنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ رانا عزیز الدین روشیلا کی طرف متوجہ نظر آ رہے تھے۔ بہرحال خوب چکر چلا تھا۔ ہم دونوں مس روشیلا اور فلم ڈائریکٹر عبد البھائی کو لے کر کیمپ میں آ گئے۔ شوٹنگ کرنے والے دوسرے لوگ بھی ہمارے پیچھے چل پڑے تھے۔ خیموں کی چھوٹی سی آبادی میں پہنچ کر گھوڑے روک لیے گئے، اور طالوت گھوڑے سے کود پڑا۔ مس روشیلا نے بھی اپنے نازک بازو پھیلا دیے تھے، وہ طالوت کے سہارے سے اترنا چاہتی تھی۔ طالوت نے گردن کھجاتے ہوئے میری طرف دیکھا، اور میں نے اسے اشارہ کر دیا۔ کوئی حرج کی بات نہیں تھی، چنانچہ طالوت نے روشیلا کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں نیچے اتارا، اور مس روشیلا نے اپنے پورے جسم کا وزن طالوت پر ڈال کر گھوڑے کی پشت سے زمین تک کا سفر طے کیا۔ وہ چند لمحات میں اپنا مستقبل تابناک بنا لینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ڈائریکٹر صاحب بھی گھوڑے سے اتر آئے تھے۔ آؤ رانا عزیز الدین صاحب، خدا قسم آج تو آپ نے کمال کر ڈالا، کیسا مزے کا بات تھا، آپ اوریجنل ہیرو لگتا پڑتا تھا۔ بابو خان کو آپ نے ایسا پٹکنی دیا کہ سالہ چت ہو گیا۔ کیا یاد کرے گا سالہ کہ کبھی ولن بنا تھا۔ یہ سب کیا ہوتا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا، طالوت نے کہا۔ ارے ضرور بتائیں گا، کائیں کو نہیں بتائیں گا، آپ دیکھو ذرا، خدا قسم فلم نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا۔ آئیے رانا صاحب، آرام کریں تھوڑی دیر، صبح سے کئی شاٹ ہو گئے، میں تھک گئی ہوں۔ ہاں ہاں ضرور آرام کرو رانا صاحب، تھوڑی دیر آرام کرو۔ سیکرٹری رانا صاحب نے مجھے آواز دی۔ رانا صاحب، میں نے طالوت کے سامنے گردن جھکا دی۔ میرے ساتھ آؤ، رانا صاحب نے حکم دیا، اور مس روشیلا نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ بہرحال میں رانا صاحب کے حکم کو کیسے ٹال سکتا تھا، چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مس روشیلا کے خوبصورت خیمے میں داخل ہو گیا۔ مس روشیلا نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پروگرام میں تبدیلی کر لی تھی۔ اندر ایک کری صورت بڑی بھی، جن کی ٹھوڑی منہ چلاتے ہوئے ناک کی پھنگ سے جا لگتی تھی، ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے دراز تھیں، ان کے سامنے ہی پٹاری سی رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ چونک پڑیں اور پھر سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ یہ میری نانی ہیں، مس روشیلا نے تعارف کرایا۔ بڑی بھی کڑک نظروں سے ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ اور نانی، یہ نواب رانا عزیز الدین ہیں، اس علاقے کے سب سے بڑے نواب۔ ارے تو شوٹنگ کرنے گئی تھی کہ نواب صاحب کو بلانے؟ یہ کہاں سے مل گئے؟ بڑی بی نے پوپلی آواز میں کہا۔ نانی، یہ بہت بڑے نواب ہیں، ارب پتی ہیں، 10-20 فلمیں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مس روشیلا نے کہا۔ ارب پتی والی بات نانی کی سمجھ میں آتی یا نہ آتی،
لیکن 10-20 فلموں کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ 10-20 لاکھ روپے۔ چنانچہ نانی کے ہونٹوں پر پھسپھساہٹ پھیل گئی۔ مسکراہٹ تو حسین چیز ہوتی ہے، اس طرح ان کے ہونٹوں کے کھل جانے کو پھسپھساہٹ ہی کہنا مناسب ہے۔ ان کا منہ اندر سے لال تھا۔ اوئے جم جم آؤ نواب صاحب، اللہ کاروبار میں برکت دے، نانی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور روشیلا نے اطمینان کی سانس لی۔ آپ ذرا باہر جا کر خود چائے وغیرہ کا انتظام کرائیں، نواب صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ضرور ضرور، نانی صاحبہ نے کہا، اور پھدکتی ہوئی خیمے سے باہر نکل گئیں۔ ان کی چال بے حد مضحکہ خیز تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اوپری بدن بہت لمبا تھا اور ٹانگیں چھوٹی۔ تشریف رکھیے نواب صاحب، آپ تو بہت ہی بھولے ہیں، بھلا اس دور میں کون ہوگا جس نے فلم نہ دیکھی ہو؟ میرے سیکرٹری بتا چکے ہیں کہ میں نے پوری زندگی پہاڑوں میں گزاری ہے۔ بیرونی امور کے نگران میرے سیکرٹری ہیں، لیکن ہمیں یہ سب کچھ بہت عجیب معلوم ہوا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، میں آپ کو فلم دکھاؤں گی۔ اس فلم کے کچھ پرنٹ اور پروجیکٹر یہاں موجود ہے۔ آج رات کو انتظام کریں گے، آپ بہت بڑے نواب ہیں، ورنہ میں آپ سے کہتی کہ فلم کے ہیرو آپ بنے، اچھے اچھے کاموں کے رنگ پھیکے پڑ جائیں گے۔ ہیرو وہ کیا ہوتا ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ بہت کچھ ہوتا ہے، یہ آپ کو فلم دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا ہے نواب رانا عزیز الدین صاحب۔ میں نے جلدی سے بات لپک لی۔ روشیلا نے پھر میری طرف دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ مجھے رانا صاحب کی نانی سمجھ رہی ہو، اور اس وقت خیمے میں نانیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ طالوت کو تفریح کا موقع دیا جائے، چنانچہ میں نے اس سے اجازت طلب کی۔ اگر آپ اجازت دیں رانا صاحب تو میں باہر کے علاقے کی سیر کر لوں۔ چائے نہیں پیو گے سیکرٹری؟ طالوت نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ ان کی چائے باہر چلی جائے گی، ویسے بھی آقا اور نوکر ایک ساتھ چائے پیتے بھلے نہیں معلوم ہوتے۔ ٹھیک ہے، تم باہر کی سیر کرو، روشیلا نے کہا، اور میں سعادت مندی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ نواب جلال الدین کے جلال آباد میں بڑے ستھرے اور پاکیزہ ماحول میں زندگی بسر کی تھی، خاصا وقت وہاں گزارا تھا۔ اس کے بعد یہ تبدیلی کافی دلکش تھی، اور پھر طالوت ایک اور انوکھے ماحول سے روشناس ہونے جا رہا تھا، اس لیے میں نے اسے پورا موقع دیا اور اسے روشیلا کے خیمے میں تنہا چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے طالوت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں تھا، اور پھر اسے خطرہ ہو بھی کیا سکتا تھا؟ باہر فلم ڈائریکٹر میری طاق میں تھا، چنانچہ اس نے فوراً میری طرف چھلانگ لگائی۔ اوہو، آؤ جی سیکرٹری صاحب، خدا قسم ہمارے ساتھ چائے پیو تو ہمارے کو بہت خوشی ہوئیں گا۔ سیٹھ روئی والا واپس آ گیا، میں نے اس کے ساتھ اس کے خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے آ گیا سالا، خالی پیلی بوم مارتا۔ ارے جب مس روسیلا ہی شوٹنگ کو تیار نہیں ہوئیں گا تو پھر وہ کیا کر لیں گا؟ تم بولو بھائی، کیا ہمارے کو دوپٹہ اڑا کر اغوا کرائیں گا؟ ہی ڈائریکٹر ہنستے ہوئے بولا۔ بالکل بالکل، میں نے گردن ہلائی اور سامنے دیکھنے لگا، جہاں سیٹھ روئی والا کچھ لوگوں پر بگڑ رہا تھا۔ اس کا موڈ بہت خراب معلوم ہو رہا تھا۔ آؤ یار، میں چائے بولتا ہوں، آؤ۔ ڈائریکٹر مجھے اپنے خیمے میں لے گیا اور پھر مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اب مجھے اپنا ماضی یاد نہیں آتا تھا، حالانکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن طالوت کی ہنگامہ خیزیوں میں میں سب کچھ بھول گیا، اور کوئی بات یاد رکھنا حماقت تھی۔ خاصی دلچسپ زندگی گزر رہی تھی، دیکھنا یہ تھا کہ اس نئے ماحول میں کون سی دلچسپیاں پوشیدہ ہیں۔ ڈائریکٹر اندر واپس آ گیا اور میرے سامنے فولڈنگ سٹول کھول کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اپن کو عبد البھائی بولتا۔ سیکرٹری صاحب تمہارا نام کیا ہے؟ گولر بھائی، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا بولا؟ ڈائریکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ پہلے مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے میرا نام تسلیم کر لیا تھا۔ چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، اے گولر بھائی، تمہارا سیٹ؟ میں بولا، رانا صاحب بہت گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، شکل صورت سے تو تم دونوں خدا قسم ہیرو لگتا ہے، ایک دم فرسٹ کلاس والا ہیرو۔ تم بہت شاندار لوگ ہیں، ہمارے کو تم سے مل کر بہت خوشی ہوا۔ شکریہ عبد البھائی۔ ارے شکریہ وکریہ کا کیا بات ہے، ہم تو تمہارا مخلص ہے۔ پن تمہارا سیٹ کیا کرتا پڑا ہے؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں ہوا، میں بولتا صاحب کا کاروبار کیا کرتا ہے؟ اسے کاروبار کی ضرورت کیا ہے عبد البھائی؟ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کسی معمولی سی تفریح پر 10-20 لاکھ خرچ کر دینا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہو عبد البھائی کے منہ سے کپ کپاتی ہوئی ہنسی نکل گئی، اور پھر وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، ارے تو یار اپنا سیٹ، میرا مطلب ہے رانا صاحب کو بولو فلم بنائے۔
خدا قسم بڑا آمدنی ہوتا ہے، اور صورت الگ۔ ہمارے ساتھ چلو اور رانا آرٹس پیلس کے نام سے فلم کمپنی کھول دو، ہمارا خدمت حاضر ہے۔ ہم نے پورا ڈزن فلم ڈائریکٹ کیا، سب کا سب ہٹ کیا۔ خدا قسم تمہارا دعا سے ہمارا بہت نام ہے۔ میں رانا صاحب سے بات کروں گا، بشرط یہ کہ انہیں تمہارا ماحول پسند آ جائے۔ روشیلا سے کہو رانا صاحب کو مائل کرے، بس کام بن جائے گا۔ سب کا کام بنے گا یار، بس تم دیکھتا رہو، پن تمہارے کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں تیار ہوں، مگر تمہارا سیٹ گڑبڑ نہ کر دے۔ وہ رانا صاحب سے خار کھا رہا ہے، اگر اس نے رانا صاحب کو ناراض کر دیا تو بات بگڑ جائے گی۔ ارے صرف کل کا بات اور ہے، اب ان سیٹ کا دبیل نہیں ہے۔ کل سارا شوٹنگ کر لے گا اور پھر ادھر سے چلے گا۔ ویسے ہم سیٹ کو سمجھا دے گا، تم فکر مت کرو، عبد البھائی نے کہا، اور اسی وقت ڈبل ڈبل چائے آ گئی۔ ایک تو مس شیلا نے بھجوائی تھی اور دوسری عبد البھائی نے منگوائی تھی۔ چنانچہ ہم نے ڈبل ڈبل چائے پی اور چائے کے ساتھ عبد البھائی میرا بھیجا تناول فرماتے رہے۔ انہوں نے مجھے فلم بنانے کے لیے تیار کر کے ہی چھوڑا تھا۔ کافی دیر کے بعد میں عبد البھائی سے جان چھڑا سکا اور مس روشیلا کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ روشیلا اور طالوت اندر موجود تھے۔ میں آ سکتا ہوں؟ میں نے دروازے پر رک کر اجازت طلب کی۔ آ جاؤ سیکرٹری، اندر آ جاؤ، طالوت نے جلدی سے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ طالوت کے چہرے پر جھیپے جھیپے تاثرات تھے، اس کی وجہ فوراً مجھے معلوم ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی، گویا روشیلا طالوت کو فلم بنانے پر راضی کر چکی ہے۔ کیا پروگرام ہے باس؟ میں نے طالوت کو گھورتے ہوئے کہا۔ مس روشیلا بہت اچھی دوست ہیں سیکرٹری، ہم کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ خادم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ البتہ شاید سیٹھ روئی والا اسے پسند نہ کرے۔ وہ کون ہوتا ہے پسند یا ناپسند کرنے والا؟ اس کی کیا مجال ہے؟ رانا صاحب میرے مہمان ہیں، روشیلا نے دخل دیا۔ تب ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ سیکرٹری میرے بچپن کے دوست بھی ہیں مس روشیلا، اس لیے میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے سیکرٹری صاحب۔ روشیلا کا لہجہ بدل گیا۔ ویسے آپ کے رانا صاحب بہت عمدہ انسان ہیں، میں انہیں دل سے پسند کرنے لگی ہوں۔ دل سے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، دل سے، روشیلا نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں گڑبڑ آدمی ہوں اور مجھے سنبھالنا ضروری ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ بہرحال اس مسئلے پر رانا صاحب سے گفتگو کرنا بھی ضروری تھا۔ ویسے یہ بات تو ہمارے پروگرام میں شامل تھی کہ اس ماحول کو بھی اندر سے دیکھا جائے۔ رانا عزیز الدین روشیلا کے منظور نظر تھے اور روشیلا کی نظر سب کو منظور تھی، اس لیے سیٹھ روئی والا بھی نرم ہو گئے اور فوری طور پر ہمارے لیے ایک خیمہ خالی کروا دیا گیا۔ خیمے کے مکینوں کو دوسروں کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال ہم اس پورے یونٹ کی نگاہ میں تھے اور ہمارے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیل رہی تھیں۔ ابھی تک مس روشیلا نے طالوت کو نہیں چھوڑا تھا، اس لیے مجھے اس سے تنہائی میں گفتگو کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن مغرب سے کچھ پہلے مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ اس وقت مس روشیلا اپنی نانی سے کسی مسئلے پر گفتگو کرنے چلی گئی تھی۔ میں اور طالوت اپنے خیمے میں آ گئے۔ اندر آتے ہی طالوت ہنس پڑا۔ یار عارف، بڑی عمدہ جگہ ہے، مزہ آ گیا۔ ہاں بھائی، تیری قسمت میں مزے ہیں، مزے کر۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مزے تو تم بھی کر سکتے ہو، دوسری لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ وہ لڑکیاں ہیں، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ خیر، لڑکی تو یہ روشیلا بھی نہیں ہے، لیکن اس ویرانے میں غنیمت ہے۔ یار کیوں نہ ہم باقاعدگی سے اس ماحول کا پوری طرح جائزہ لیں؟ مجھے تو ان کی زندگی بہت دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ طالوت، میں نے سرزنش کے انداز میں کہا، میری ہدایات یاد ہیں؟ یاد ہے، ایمان سے یاد ہے، تم فکر مت کرو۔ اب میں کسی کے پھندے میں نہیں پھنسوں گا۔ وقتی تفریح میں کیا حرج ہے؟ ہاں، وقتی تفریح میں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ مارا، گویا تمہاری طرف سے تھوڑے عرصے کے لیے اس ماحول میں رہنے کی اجازت ہے، طالوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ تو ہمارے پروگرام میں شامل تھا۔ زندہ باد، طالوت خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا۔ اس نے کیا گفتگو کی؟ یار، چکر میں لانے کا فن بخوبی جانتی ہے۔ ایسے ایسے جال ڈالے ہیں کہ اگر تمہاری ہدایات اور اپنا تجربہ شامل نہ ہوتا تو میں خود کو زندگی بھر کے لیے اس کی غلامی میں پیش کر دیتا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بس وہ 3-4 ہزار جان سے میرے اوپر عاشق ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اپنی زندگی میں گڑا محسوس کرتی رہی تھی، جس میں اچانک مٹی بھر گئی ہے، اور اب وہ میرے بغیر زندگی گزارنے کو مر جانے پر ترجیح دے گی۔ اس نے مجھے دعوت دی کہ میں اسے قتل کر دوں یا پھر اپنی صورت اس کے نگاہوں سے اوجھل نہ کروں۔ خوب خوب،
یہ باتیں تو اسے زبانی یاد ہوتی ہیں کیونکہ ہر فلم میں دہرائی جاتی ہیں۔ اور کچھ بتاؤ۔ اور کچھ سے کیا مراد ہے؟ کوئی عملی ثبوت بھی پیش کیا؟ عملی؟ میرا مطلب ہے عملی، طالوت گھبرا کر بولا۔ خیر پریشان مت ہو، میں خود بتا دوں گا۔ اس سے کہو کس پروف لپسٹک استعمال کیا کرے، ورنہ مقابل کے رخساروں اور ہونٹوں کے نشان اس کا راز تشت ازبام کر دیتے ہیں۔ ارے توبہ توبہ، طالوت نے منہ پیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں طالوت، یہ مقام توبہ نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگی یہی ہے۔ میں نے کہا۔ اسی وقت باہر سے عبدل بھائی کی آواز سنائی دی۔ اے گولر بھائی، کیا تم اندر ہوتا پڑا ہے؟ ارے میں اندر آ سکتا ہوں گولر بھائی؟ طالوت نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، عبدل بھائی کو گولر بھائی سے مل کر بہت خوشی ہوا، اس لیے میں گولر بھائی بن گیا ہوں۔ خیال رکھنا، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور طالوت بھی ہنس پڑا۔ دیکھیں اس پر کیا بپتا پڑی ہے، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ ہے گولر بھائی، ہم سالہ تمہارے کو سارے میں تلاش کرتا پڑا، عبدل بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے عبدل بھائی؟ وہ مس روسیلا تمہارے کو بلاتا، فلم کے پرنٹ دکھانے کو ہیں۔ اس نے روئی والا کو تیار کر لیا ہے۔ کہاں ہیں؟ روئی والا کے خیمے کے پاس اسکرین لگایا ہے اور پروجیکٹر بھی ادھر سیٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے عبدل بھائی، تم چلو، میں رانا صاحب کو لے کر آتا ہوں، میں نے کہا، اور عبدل بھائی چلا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ طالوت نے پوچھا۔ آؤ فلم دیکھیں، میں نے کہا، اور طالوت دلچسپی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خلاف توقع اس وقت روئی والا نے بھی ہمارا بہترین استقبال کیا تھا۔ روشیلا نے نشیلی آنکھیں بنا کر طالوت کو دیکھا اور پھر اس کے بازوؤں میں بازو ڈال کر کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی طالوت کے برابر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے برابر عبدل بھائی، روئی والا اور دوسرے لوگ بیٹھ گئے، باقی لوگ پچھلی صفوں میں تھے۔ پروجیکٹر آن ہو گیا اور فلم چلنے لگی۔ یہ ریلیں مکمل تھیں۔ پہلے منظر میں ہیرو جاوید کو نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے دکھایا گیا تھا، پھر اس کی ملاقات سیٹھ صاحب کی لڑکی سے ہوئی۔ یہ روشیلا تھی جس نے جاوید کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر دوسری ریل لگائی گئی تھی، اس میں ہیرو اور ہیروئن کا رومان تھا۔ ایک خوبصورت باغ کا منظر تھا جہاں دونوں چھلانگیں لگاتے پھر رہے تھے۔ ہیرو حلق پھاڑ پھاڑ کر ایک گانا گا رہا تھا۔ انتہائی درجے کے اچھل کود کے باوجود اس کا سانس نہیں پھولا تھا اور آواز میں لرزش بھی نہیں تھی۔ روشیلا رقص کے دوران اپنے پورے جسم کا ناپ بتا رہی تھی۔ وہ کبھی گھاس پر کلا بازیاں کھاتی، کبھی پانی میں اچھل کود مچاتی، یہاں تک کہ دونوں ایک چٹان کی آڑ میں پہنچ گئے۔ تب جاوید صاحب کی آواز ابھری، نیلم، نیلم، تم نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے نیلم۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ نیلم، مجھے اس خواب سے بیدار تو نہ ہونا پڑے گا؟ اس نے روشیلا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ خواب تو ہماری زندگی ہیں جاوید، دعا کرو کہ ہمیں انہی خوابوں میں موت آ جائے، ہماری آنکھ کبھی نہ کھلے۔ تم میری روح ہو جاوید، روح بنا زندگی ناممکن ہے، مجھے چھوڑ تو نہ دو گے جاوید؟ عارف، طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں چونک پڑا۔ یہ سسری بھی فراڈ ہے، 100% فراڈ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بالکل اسی انداز میں مجھ سے بکواس کر رہی تھی، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن فکر مت کرو، جس طرح جاوید نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اسی طرح تم بھی مت کرو۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی یہ فلم ہے اور جاوید جانتا تھا کہ یہ بکواس کر رہی ہے، اس لیے وہ صاف بچ گیا، ورنہ آج یہ اس کی بیوی ہوتی۔ تجربے کار آدمی ہوگا، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ رومانی منظر اب بھی چل رہا تھا اور روشیلا کا سر جاوید کے سینے پر ٹکا ہوا تھا۔ اچانک روشیلا نے طالوت کی طرف جھکتے ہوئے کہا، میری اداکاری کیسی ہے ڈارلنگ؟ بہت عمدہ، بے مثال، طالوت نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لیکن روشیلا اس کے لہجے کے طنز کو نہ سمجھی اور اس نے پیار سے طالوت کی کلائی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ فلم کی چند بے ربط ریلیں تھیں جو ختم ہو گئیں، زیادہ تر رومانی مناظر تھے۔ ریلیں ختم ہونے کے بعد چائے کا دور چلا جو روئی والا کی طرف سے تھا، اور میں روئی والا کی خاطر مدارات کا مطلب بھی تھوڑی دیر کے بعد سمجھ گیا تھا۔ بات روئی والا کے سیکٹری نے شروع کی تھی۔ کیا آپ کو ہماری فلم کے مناظر پسند آئے رانا صاحب؟ ہاں، بہت عمدہ تھے، میں نے زندگی میں پہلی بار فلم دیکھی ہے، مجھے حیرت ہوئی، ایک ہی شخصیت میرے پاس موجود بھی تھی اور میرے سامنے بھی۔ اس دور میں یہ حیرت انگیز بات ہے کہ کسی نے فلم نہ دیکھی ہو۔ بہرحال آپ کی پسندیدگی کا شکریہ، لیکن رانا صاحب ہماری ایک درخواست ہے۔ کیا؟ طالوت نے پوچھا۔ سیٹھ روئی والا نے 10 کے قریب فلمیں بنائی ہیں، ہماری ساری فلمیں باکس آفس پر ہٹ ہوئی ہیں، یعنی بہت پسند کی گئی ہیں۔
اس فلم کا نام چنڈال چوکڑی ہے، کافی پبلسٹی ہو چکی ہے، بہت سے ڈسٹریبیوٹر اسے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں بزنس مین کے پاس روپیہ رولنگ میں رہتا ہے، اگر ہم فلم ابھی سے بیچ دیں تو ہمیں منہ مانگی قیمت نہ مل سکے گی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسے مکمل کرنے کے بعد ہی مارکیٹ میں لائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، طالوت نے کہا، اور میں نے بمشکل ہنسی روکی۔ دراصل سیکرٹری نے کہا، روئی والا مالی طور پر کمزور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ رانا صاحب آپ ان کے پارٹنر بن جائیں گے؟ طالوت نے موج میں آ کر کہا، واللہ لطف آ جائے گا اگر ایسا ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ کھڑکی توڑ فلم ہوگی، سیکرٹری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فوری طور پر آپ کو صرف 5 لاکھ روپے خرچ کرنا ہوں گے، اور اس کے بعد آپ ذرا لطف دیکھیں۔ ارے ماں قسم، مزہ آ جائے گا، ہو۔ روئی والا نے بھی خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے روئی والا، میں اپنے سیکرٹری سے مشورہ کر کے صبح کو جواب دوں گا۔ ضرور جی ضرور، ہو، روئی والا نے کہا، اور پھر یہ محفل برخاست ہو گئی۔ روشیلا نے طالوت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیا آپ بھی آرام کریں گے رانا صاحب؟ کیوں، آپ حکم دیں روشیلا، میں تو صرف التجا کر سکتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آئے گا، اور چاندنی میں قرب و جوار کی پہاڑیاں بے حد حسین ہوتی ہیں، کیا آپ میرے ساتھ اس حسن کا نظارہ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، طالوت نے ترنگ میں آ کر کہا، اور میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ میرا مطلب ہے مجھے تھوڑی دیر کی اجازت تو ضرور دیں گی مس روشیلا، اتنی دیر میں چاند بھی نکل آئے گا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی رانا صاحب۔ میں ضرور آؤں گا ڈارلنگ، رانا صاحب نے جاوید کی نقل کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ خیمے میں آ گیا۔